محمد السلام تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باجہ مقدسہ مکارم ہدیہ نظام عقیدت نہایت دیوائی کے احترام موجود محترم اور سامعین حضرات حضرات گرامی آقا دو عالم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بحوالے نال شمائل نبوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے چشمان مبارک کا الحمدللہ رب العالمین یہ تیسرا جمعہ مبارک ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چشمان مبارک کے حوالے نال گفتگو کی جا رہی ہے دعا اللہ جل وجہ کریم حق بیان کرنے توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کے اس جبل کی توفیق عطا فرمائے آپ حضرات نے گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبے کے اندر سماعت فرمایا کہ ما زاغ البصر وما طغى اللہ جل وجہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت کی سونی عطا فرمائی اور بصارت اور بصیرت کی سونی عطا فرمائی کائنات کے اندر اگر دیکھا جائے تو جتنی پاک کمال حضور کی بصارت ہے بصارت کا تعلق آنکھ نہ ہوتا ہے اور بصیرت کا تعلق دل نہ ہوتا ہے تو میرے آقا دو عالم شفیع معظم تاجدار مدینہ کو اللہ تعالیٰ نے جنہیں بصیرت عطا فرمائی ہے اس سے بھی دعا ہے رات گرامی آپ حضرات نے سماعت فرمایا میرے آقا دو عالم شفیع معظم تاجدار مدینہ کے سامنے ساری کائنات ایسے ہوتی ہے جنہیں آنکھ نے ہتھیلی اٹھے چیز کو دیکھا جاتا ہے میرے کمی والے صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کو ان دیکھتے ہیں جو آدمی ہتھیلی کو دیکھی ہے میرے سبحان اللہ اور دونوں نزدیک مسافت ہونا میرے آقا دو عالم شفیع معظم تاجدار مدینہ کے سامنے کوئی چیز دور نہیں ساری چیزیں حضور کے سامنے کوئی چیز دور نہیں ساری چیزیں حضور کے سامنے نے حضرات گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میرے آقا دو عالم شفیع معظم تاجدار مدینہ کو اللہ نے ایک مقام عطا فرمایا ہے جنہیں حضور خاتم النبیین حضور کے ساری کائنات یا بلندیاں رفعت و عظمت کا شانہ اللہ نے وقت عطا فرمایا ہے میں کل حدیث مبارکہ مطالعہ کر رہا صاحب تو اللہ تعالیٰ نے 1000 حصہ عقل کے لیے حضور کو ہونے وچوں 999 حصے عطا فرمائے اور ایک حصہ ساری کائنات میں بڑے بڑے فلاسفر بڑے بڑے راجا بن گئے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت کا کوئی بندہ بصارت کا
کوئی بندہ مقابلہ نہیں کر سکتا. عام بندہ مسجد کی کان کو باہر نہیں دے سکتا، پر میری سرکار کا تو سراب ہوا کہ عرش و لاز جنت تو اگے کتاب ہو اور یہ ساتھ میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں. میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ بخاری سے پڑھنا چاہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں حبشہ کا بادشاہ نجاشی وہ مسلمان ہو گیا بادشاہ سے، اور انہی رایا عیسائی سی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنی کمال مہربانی فرمایا جو تو کیونکہ حبشہ مدینے کو دور سی اور آپ کو اطلاع ملی کہ نجاشی انتقال کر گیا ہے. کئی سبحان اللہ، نجاشی انتقال کر گیا ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ کی آقا، حضور نے فرمایا صبر بناؤ. صبر بنایا گیا اور میرے آقا مسجد تشریف لے گئے. کافر غور ڈالے ایک تو بندہ جڑا غیرہ نماز جنازہ دا جواب نہ کر لے. یہ تے محدثین نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح درست فرمایا، آپ کی مسجد تشریف لے گئے اور میرے آقا دو عالم شفیع معظم نے نماز جنازہ پڑھائی نجاشی اور یہ جنازہ پڑھایا کہ سامنے جنازہ کیا ہے. اور رات گرامی اس واسطے کہ نبی کریم کو اللہ نے شان عطا فرمائی کہ حضور مدینہ مبارکہ کی عمر کہ نجاشی کا جنازہ حبشہ سے لے کر کے ایک تجیب فرمائی اور تجیب فرمائی حضور کو بڑا پیار سے نجاشی کا بادشاہ کے خلاف قبول کیتا ہے، اپنی رائے مخالف کیتا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ نے نجاشی کی میت تو حضور کو سامنے سارے پردے آیات کر کے نبی کریم نجاشی میت کو دیکھتے بھی سکتے. یہ سوال میں تھوڑے جا جملے کہنے اللہ آپ حضرات سامنے تاکہ کو اس بات کا بیان کر دیئے. میرے آقا تو عالم شفیع معظم تاجدار مدینہ نے مسجد نبی شریف بنائی. جنہیں مسجد نبی شریف بنائی نا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کے متغیر کریے. اور پھر آگے نا آدھا وغیرہ قبلہ سے نہیں کرنے والے کیا جو قبلہ ہے ایسا قبلہ ہے. تو میرے آقا عالم شفیع معظم تاجدار مدینہ فرمایا جنہیں میں نشان نہیں آنا ان کوئی نیاں کٹی جاؤ. القدہ حضور کی نے فرمایا میں کعبے کو کیا دیکھنا کہ کعبے کی سمت میں اگر نیاں کا گھرانا کی بنیادہ کٹی جاؤ. کعبہ میرے سامنے میں سبحان اللہ، کعبہ میرے سامنے میں. معلوم ہے حضور 450 کلومیٹر کے فاصلے کو مدینہ مبارکہ سے مکہ شریف ہے. حضور نے فرمایا رب کا کعبہ کا دیکھنا جو کعبے کو دیکھ کر قبلہ درست کیا کرنا. کعبے کو دیکھ کے قبلہ درست کیا کرنا. حضرات گرامی اللہ اکبر کہ اللہ نے حضور کو بصیرت بصارت عطا فرمائی. کہ اللہ نے حضور نظر عطا فرمائی کہ ایک آگے جو عالم شفیع معظم تاجدار مدینہ نے حضور نے غلامہ نشان دے ہوئے حضرت غوث سمدانی قطب ربانی شیخ سید
عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں لوگوں میرے پہ اللہ کا اتنا کرم ہے اتنا کرم ہے اتنا کرم ہے کتنا آپ فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمعا نظر تو الہ بلاد اللہ جمعا تقدرت الہ حکم اتصالی اور سبحان اللہ یار میں عقیدہ کہ میں دن باہر بیٹھا کروں ماشاءاللہ کہیے سبحان اللہ میرے غوث پاک کی شان فرمایا اللہ نے مجھے مقام عطا فرمایا میں اللہ کے شانہ کو ایک دیکھنا جو بھی ہاتھ بھی ہے جنہوں کے بھائی کے گالی ہوتی ہے ایمی جملہ مارنے لوگ اور یہ اللہ کے فلاں بیگنا یہ نبی کے غلامہ کی شان ہوئے نبی کے غلامہ کی شان ہوئے اور ایڈا ترجمہ آج پہ کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کیتا آپ فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ مومن کی نظر فراست میں بچو مومن اللہ کے نور کا دیکھتا ہے اسی اللہ کے نور کا دیکھتے ہیں اور جو اللہ اپنے بندیاں نے نور کا فرماتا ہے وہ آج تک حدیث مبارکہ میرے اور چونکہ میرا مضمون ہو نہیں یہ نہیں دیکھتا میں دیکھنا یہ نہیں چلتا میں چلنا یہ نہیں پڑھتا میں پڑھنا یہ نہیں سنتا میں سنتا یہ نہیں بولتا میں بولنا سبحان اللہ یا ہو جائے نا این حدیث کو پیش نظر آ کے پھر ایک کلمہ سنو میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں دور اے جناب ہاتے مسلم شریف کے اندر بھی ہے بخاری شریف کے اندر میرے کو دونوں کے حوالے بھی لگی ہوئے ہیں کہ دیکھو
نے کہنے کہ نبی نے جواب کے پیچھے ڈاکر نہیں انہاں کوئی آج تک 14 بخاری نہیں پڑھی پڑھی اور مسلم نہیں پڑھی پڑھی. میں پہلی کی شعر پڑھ لگا کہنے میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ایک دل کے انے نہیں انہوں نے پتا ہوئے نشان کے ہوئے کہ دل میں قبول ہوئے تو بندہ بڑا سونا بھی ہوئے تو یہ خوبیاں نظر نہیں ہوتی ہیں. اللہ اکبر. فرمانے نے عشق نہ بخاری پڑھی ہے کہ بندے میرے کو پتہ لگتا بخاری کی ہے. سارے پرانے لوگ شعر پڑھ مثال کہ بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری, یعنی حضور حدیثہ ہون تے پھر وہ شان نہ ہوئے عجیب گل. آپ فرمانے بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری, بے عشق محمد جو ایک پڑھتے ہیں بخاری, آتا بخار کو بخاری نہیں آتی. یعنی حضور کی شان میں ایک بخار چڑھ جاتے ہیں, انہوں نے حضور کی شان نظر حدیث مبارکہ سنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کہ بیان کرنے والے حضور کے چاچے سے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن عباس کو جنہوں حضور نے بلاوان کیا کہ یا نبی اللہ فرما کہ اوہ میں جنہوں حضور نے پیٹ کی فرمایا نہیں میری چاچیوں میں فضل کہ پیٹ میں بچہ ہے, لیکن حضور نے فرمایا اسے بچہ جناب جوڑا رکھتا. جو فرمایا میں دسائے کون ہوئے گا, فرمایا بادشاہ کا سردار ہوئے گا. ایدی نسل میں جو بادشاہ ہوئی وہ سبحان اللہ. اے منو بادشاہ جتنے خلفاء نے حضرت عبداللہ بن عباس کو لام دینا اور انہوں نے دسیا پتر ہوئے گا کہ بادشاہ میں سردار ہوئے گا. کہ فرمایا انہوں اللہ تعالیٰ قرآن میں علم بتا ہے یبر الرقبہ, انہوں قرآن میں علم بتا ہے فرمائے گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمانے عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير اما علوما فقال لا يستعذر من البول وفي روايه لمسلم لا يستعذر من البول فاما الاخر فقال يمشي بالنعمه ثم اخذ جريده رطبه فشفها بنصبين ثم حضر في كل قبر واحد فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لباس صنعت هذا فقال الله يخفف عنهما ما لم بينهما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں حضور دی بارگاہ حضرت عبداللہ بن عباس کہنے کائنات والی سوار ہوئے کے جا رہے سن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دونوں قبروں سے کولوں نہیں ہویا. حضور نے فرمایا ایسا پائے دونوں قبروں کو تیرا بات کرام دو. اے بخاری پڑھتا پہ آجے, اے مسلم پڑھتا پہ آجے. آپ فرماتے ہیں تیرا دونوں قبروں کو تیرا کرام دے. انہیں دونوں قبروں کو بولو بولو کیوں دا پہ ہے, عذاب پہ ہوں گے. انہیں دونوں قبروں کیوں ہوں گے, بولو نا دادا یار, بدنا بولو تو میں تانوں کچھ سنانا چاہنا. فرمایا مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبرین فقالا انہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر, اور انہوں نے فرمایا انہاں دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے کہ کسی بڑے جے گناہ نال عذاب نہیں ہو رہا. سبحان اللہ. انہیں بڑے جے گناہ نال عذاب بھائی کڑا یار نبی پہ کہتے ہیں انہوں نے عذاب ہو رہا ہے کہ نال دادر کو بڑے گناہ کی وجہ عذاب نہیں ہو رہا. اب لطیف جی ایک جملہ سننے والا ہے نا, اسے بڑے جی دادر نال عذاب نہیں ہو رہا. بلو ہویا حضور کو ہر بندے کے اعمال کا علم ہے جڑا امتی کیڑے طرح کام کردا ہے کچھ کی جاتا ہے. حضور نے فرمایا دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. دیکھو بڑی گل عذاب نہیں ہو رہا, خدا کیا نکی کرنا اے بھی دسیا. اللہ اکبر. اے بھی دسیا کہ بڑا گناہ نہیں نہ کیتا, گناہ چھوٹا ہی کیتا جو بڑا عذاب ہوندا پیا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بازی اندر کیف روزت صبح
کی سونی ہے یہ تمہیں لکھنی ہے بلا بھی کن جان دیئے گا اور ٹائم تھوڑا کو سبحان اللہ پورا جوبن کر دی آپ فرمانے مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالا انہما یوسبان میرا قبلی والا دونوں قبرہ کو ملیا فرمایا کہ دونوں قبرہ موضاعات ہو رہے ہیں بڑی فرمایا بڑی گال نہیں فرمایا وما یوسبان فی کبیر فرمایا کسے بڑے مرادی ہو جانا نہیں فرمایا اما علماء کانا یسنا دو فمن القولے حضور نے فرمایا ایک بندہ پساد میں سکتا دنے سکتا جدا پساد میں سکتا تو نہیں سکتا جدا جب دوجہ بندہ جیڑا نا حضور نے فرمایا میں تم دسا کہ بڑی ایک گل لے ایک قبر والا پشاب کی سکتا تو سی باجا کہ دوجہ بندہ چوگل گولی کرتا دوجہ بندہ چوگل گولی کرتا سی یہ جڑا نا یہ نکال کے ایک چوگل گولی کرتا کہ دونوں عذاب ہو رہا ہے تو جو کرنا چڑھا تے اٹھے کھلو کی قبر دے جیسے عذاب ہو رہا ہے انہیں ساری قبرہ پھیلا ہو تاکہ کوئی نہیں پتا کچھ عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو گیا پر میرا نبی ہوئے قبر کے کھلو کے جائزن مرتیہ تو عذاب ہو رہا ہے لیکن مرتیہ دیئے کہ گل نسی فرمایا ایک پشاب تو نہیں بچتا ہے قبر والا یا چمل گوڑیاں کارتا سی ایک بڑا سے جو عذاب ہو رہا ہے اور یادو یہ نبی قبر کے کھلو کے جیسے عذاب پہ ہوتا ہے کہ انہوں کی زندگی میں گلہ بھی جیسے اور میرا تیرا نبی گھٹبت خلہ جبتا کے کہ کائل آج یہ خبرہ نہیں جانتا کہ سنوں میں یہاں جسمیتو بالی دبا فی صدور ایس کنی اکھا والے چاند چاند والے تیری نظر تو صدقے جان جنہیں میرے دل دیئے اللہ بھی جان دے سبحان اللہ کہنا مکرمہ جو سنا زبان اپنی زبان کے اندر آپ فرمانے سریا شپارا کریم اور جب بھر شپارا کریم اور دل فرش پر ہے تیری نظر اے عرض کے پیرے پانے والیا سارے دلہ جو کری نظر آپ ہمارے سجا سپارا کریم نظر اور دل فرش پر ہے تیری نظر ملک میں کوئی شاہ نہیں جو تجھ پہ آقا یا نہیں میرے آقا نے فرمایا عذاب ہو رہے پھر کی کیتا نبی کریم نے فرمایا کہ رغت زندگی چاہی گئی تو دو ایک چاہی رات پر دو حصے کیتے ایک اس قبر اتلا آتی ہے اس قبر اتلا آتی پوچھیا یا رسول اللہ کاریاں کیوں بینا دی اللہ دی قسم ہے اسی کے بھی اپنے علماء کی تقریر سے کہ رسولوں کہ ہر گل کا جواب ہی چاہتا ہے یا رسول اللہ گالی لائے کو دو حصے کی کہ ایک اس قبر چلا آتی ایک اس قبر چلا آتی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کائنات دیا دلیا اے دے دسو یا رسول اللہ ایک کائنات کیوں لائیا ہے صحابہ میں در تو سکے جاوا مساہ پہ سنے تو صاحب پوچھ لیا ساری گل بن گئی اے کیوں لائیا ہے حضور نے فرمایا فقال اللہ ان یخفف عنہما بالا بیننا کبھی والے فرمایا ایسا بات جو
عذاب نہیں ہوئے گا کیوں درخت دانا ہوئے او اللہ کر دے او اللہ کر دے یہ قبر کے اللہ نہ کیتا جائے تھلے عذاب نہیں ہوندا اسی اپنے بزرگاں دے کول بانے آ نالے درخت لانے آ سبحان اللہ اس واسطے لانے آ کہ تیری قبر تے اللہ کا ذکر کرے اے کھول دے کرتے رہو سبحان اللہ ماشاءاللہ اور کھول کیوں چاڑ دیو چولا نبی کی میں چاڑے نہیں کہ اللہ کا ذکر کر سبحان اللہ کا ذکر کر تیری عظمت کو سمجھے جا اللہ کا ذکر پہ کر معلوم ہوا بخاری پڑھ کے بھی مسلم پڑھ کے بھی جنہ چولانو روٹی شان کے اقانی تو بسر کیا ہے سنت نہ لگے سمجھو کہ انیے دیو کے انیے دیتے رویدار بھولے سے جنہ جیدار بھول جائے کہ چنگیاں کی گلہ بھی چنگیاں نہیں لگ دیا اس سرکار کے ہے ہی چنگیاں جس سارے گلے چنگیاں کارے لوگ کا وشیل پڑھنا چاہتا تھا کہ کانو سمجھ لگے کہ اپنے آدھی بلا جانے میں جسے بندنا کدی انجنا چھٹ چھڑے اس واسطے کہ اپنے آدھی بلا جانے کہ شان محمد ایک قومین دی حسین سامان محمد اللہ اکبر کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی شانہ سبحان اللہ آپ جی حضور کو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمائے میری آقا دو عالم شفیع موسم تاجدار مدینہ دے غلاموں اللہ نے حضور کو جنہی نظر عنایت عطا فرمائی حضور کو جنہی اللہ نے شانہ عطا فرمائی سبحان میری آقا دو عالم شفیع موسم تاجدار مدینہ دے غلاموں تو جو کرو ایک کہتے ہیں نظر نہیں ہوں گا دیٹر چولو ہو جیو کٹھی ہوئے بس چولو میرے آقا دو عالم شفیع موسم تاجدار مدینہ نے کہتے کہ کہتے ہو اللہ اکبر میرے آقا کی شان حضور معراج تو آئے کتو آئے معراج تو حضور نے فرمایا مکے آئے ہو میں تو حرم تو گیا بیت المقدس میں گیا لا مکان دے پھر میں واپس آیا نصیر احمد بڑے امتحان سنا کرتا میں پھر بیت المقدس تو لاب کہا تھا کہ لاب کہا تو میں لابوں کر کے پھر آیا کچھ نہیں پانی زیادہ لگی سا کروں جو سویرے کال کے لگی جو کال کی تھی نا سویرے روڑا پہ گیا اور دیکھو جی اے محمد عربی نے کدی زندگی جے وہ جو روٹی عمر مبارکہ پتہ کنی سی 52 سال کنی عمر سی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر مبارکہ 52 نہیں 44 سال 4 سال نبوت میں عبدو رحمت میرا آگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء مکہ دولا پہ گیا اللہ پیٹ میں پنڈو باجی کو نہیں گیا مطالب نے نال جناب مطالب نال شام سے اے بیت المقدس ویکھیا کہ انہیں اکھلا بھی اون پھڑ گیا اون گل بڑھ گئی اون گل بڑھ گئی ان کا اون پھڑیا جائے ماذا اللہ کتے ہو کے آگیا کہ کہنے لگے حدیث مبارکہ لمبی ہے لیکن میں ساری نہیں پڑھنا کتے ہو کے آگئے کہنے لگے محمد عربی سنا رات کتے نے ہے کہنے لگے میں تو جاتا ہوں مقدس بھی آجا کے نماز پڑھے نبی آنا پھر میں نام کہا سے گیا سے واپس آیا اپنے کار ایتھی آگیا میں خانے کا بھی اپنے بکو زاد مشیرہ سے کاروں میں ہانی سے کار آگیا میں بھی کیا گیا میں آیا کہنے لگے گلسان تو کہیں نہیں گیا اور آدھی راتوں تو ہو آیا ہے ایڈی دور بندہ جا نہیں سکتا اللہ اکبر ایڈی دور بندہ جا نہیں سکتا تو کی بھی ہوں آیا ہے یہ جو ہوں آیا نہیں سکتا جا سکتا
نشانیاں ڈال کر دو. میں تو رس کرنا چاہنا تھی جمعہ پڑھنا آئے ہو جمعہ پر بول جانا تانوں کو پتہ مسیدے کتنے شیر لکھے ایک کتنے اللہ کمبا شیر لکھے کتنے چانا لگی ہیں کتنے پکے لگے ہیں کتنے پروارے ہیں کتنے سپیکر لگے ہیں تانوں کوئی نہ پتا یہ نہ پتا اللہ بندہ آیا مہمان آپ کا کیا لگے کون ہوتا ہے کون سبزہ چھوڑ کے آئے ہیں 10 النبی اللہ لگا اب حدیث مبارکہ پھر پڑھنا گاجے حدیث مبارکہ میں پڑھ کے تم دسنا چاہنا کائنات والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گل بہت لمبی ہے بخاری تے مسلم کی حدیث مبارکہ چلو میں عربی کٹ پڑھنا لیکن دو اللہ کی یہ پڑھ لینے ہیں کائنات والی نے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بخاری تے مسلم کے اندر قالا النبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد رأيتني في الهجرة وقريش تسألوني عن المصارى فصارتني عن الشيعة من بيت المقدس. حضور نے فرمایا میں بیت المقدس ہوں ویک کے آیا قریش والے میں ویک کے آیا دسوں سانو دستے صحیح یہ تو بیت المقدس ویک کے آیا سانو دستے صحیح فرمایا میں نماز پڑھائی موسیٰ علیہ السلام نے فلانے ملے کہنیا جو یا آج کہنے لگے اے محمد دستے صحیح ایتا تو مقدمیاں کو نشانیاں کے دس وہ دے دروازے کتنے نے کھڑکیاں کنیاں نے کیڑی چیز کیڑی جگہ ہوتے آپ نے فرمایا ان قریش نے سلام کیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایتا تو مقدس ہوئے ایک بینے فرمایا نے جو آگے اینیاں کھڑکیاں نے اینیاں کھڑکیاں نے اینیاں تھام مجھے بیت المقدس جنہ نے بنایا سی سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا سی فرمایا انہیاں کھڑکیاں نے انہیں دروازے نے انہیں جو صفاتے ہیں وضو کرنے والے نے لوٹے نے جو حضور نے فرمایا انہیں چیزیں نے اللہ کی قسم ہے اپنا منہ لے کے بیٹھ کے منہ ٹلے کر لے جمل کٹی ہوئے سمجھ کرے سارے کافر منہ ٹلے کیتے کھلوئی نہیں کہ آگی سی انہوں کی میں پتہ لگ گیا انہوں کی میں پتہ ہے کہ مننا نہیں سی نا انہوں کی میں پتہ لگ گیا ایک کی آگا نہیں کہی انہوں نے جیسی پتہ انہوں تاکہ نیلے میں اسی دیوار سے پچھا بھی کو دیکھ دیکھا میرا نہیں کوئی نہیں مولدہ نے مصیبت مسالت عطا فرمایا اوہ نبی جن آج پہ کر دیو اپنی جیلیاں حضور جسمانے مبارک نال کے اور کپڑوں کا توڑ کے پھیرا اور ظالموں اللہ نے حضور دنیا کائناتیاں ساریاں دعویں انہیاں دعویٰ کیتیاں نے ایک یہ نظرہ کے منہ میں نظرہ حضور دیا ہے جو ہی نہ فرمایا کہ لیکنوں کی بتا کہ دنیا کیا شان دنیا کیا شان دنیا کیا لیکن تیریاں کیا شان تیریاں کیا شان تیریاں کیا تیریاں کیا شان تیریاں کیا شان تیریاں کیا یہ نام بولے میں جان تھا جائے پڑھو تیریاں کیا شان تیریاں کیا شان تیریاں کیا شان تیریاں کیا شان میں رحمت بیکنے کے مدنی پڑھ دیا کہ میں یہ دعا دے کہ تسی آج کی لے بڑے ہو بڑے جلا تیریاں کیا شان تیریاں کیا شان تیریاں کیا ماذا والمسلم ما تبا عجب نشنا والدعا والویل وسجا تیریاں کیا شان تیریاں کیا شان تیریاں کیا تیریاں کیا شان تیریاں کیا شان تیریاں کیا شان مکھ
چند بدل شاشانی کہ بچے چمک دلاٹ نورانی ایک کاری ظلمت حق مستانی مخمور اکھین مخبریا تیریا کیا شانا 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 پڑھئے تیریا کیا شانا تیریا کیا شانا تیریا کیا شانا تیریا کیا شانا اس صورت میں جانا تھا کہ جانے جہاں کان تیریا کیا شانا تیریا کیا شانا تیریا کیا شانا تیریا کیا سنو میرے آقا دو عالم شفیع معظم تاجدار مدینہ نے بڑا محمد آگے نماز پہ اپنا اندر قبل نمو کیتا ہوئے آپ دید استقبال کا قبل نمو کیتا ہوئے کہ بندہ معلوم نماز پڑھا اندر ہے کہ کئی بندے پیچھے شرارتہ کرتے ہیں بہت بہت غصہ چڑھ جائے آگے پوڑ کرنے کے مندے لو کہ بڑا کہنا سوا کہ میں نہیں کیتی شرارت فلانے نہیں کیتی نا یہ لوگ کہنا پہ مولوی جی تسی اگے پہ بھیج دو پیچھے نہیں بھیج دو مولوی جی تسی اگے پہ بھیج دو پیچھے یہ میری تیری گل ہے پہلا حدیث مبارک آپ کے سامنے پڑھنا چاہنا آقا دو عالم شفیع معظم تاجدار مدینہ دے غلام کائنات دے والی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی رسول کو 10 سال بچپن کرے حضور کے خادم بن کرے آپ فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فلما قضى صلاته اقبل عینه بوجهه فقال يا ايها الناس اني امامكم فلا تسبقوني بالركوع والسجود ولا بالقيام ولا بالباس انصرف فاني راكم امامي ومن خلفي لطف نہیں لیا میں جی عربی بات پڑھ کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کے اندر اسے مبارکہ دے مشکات کے اندر صفحہ نمبر 101 پہ لکھی ہے میرے کائنات دے والی فرمایا اے لوگوں صلی اللہ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومن فلما چوگا اپنی کے پڑھ شریعے نبی کریم حضرت جناب عرض بن مالک کہنے سرکار دو عالم نسانوں ایک دن نماز پڑھائی کہ نبی کریم نے نماز پوری کر کے جسالے والا اپنا چیڑا مبارکہ کی چاہتے فرمایا اے لوگوں میں تاڑا امام انہ ضرور لیکن گال سنو میرے کو پہلا نہ حکوم کریا کرو نہ سجون کریا کرو فرمایا نہ رکوع کریا کرو نہ سجود کریا کرو نہ قیام کریا کرو انصراف نہ کریا کرو نبی کریم نے اگلی جڑی آخری گل فرمائی صحابہ میرے تو پہلا رکوع نہ جایا کرو سجدہ نہ کریا کرو قیام نہ کریا کرو میں تاجا امام لیکن فرمایا فإنی اراکم امامی ومن خلفی ایمانن قرآنن سارے پر سبحان اللہ اللہ رہنا جائے اکو سبحان اللہ انی اراکم امامی ومن خلفی حضور نے فرمایا میں تانوں پچھوں بھی دیکھنا میں تانوں اگوں بھی دیکھنا میں پچھوں بھی دیکھنا ایک اور عزیز سے مبارکہ بخاری کے اللہ کو بننا چاہنا حضور نے فرمایا انی علی رکوعکم وخشوعکم میں نماز پڑھا گیا تو رکوع بھی دیکھنا کہ تاڑا خشوع بھی دیکھنا خشوع کا کرنے کے دل نہ محبت نہ پڑھنا دل میں تو محبت نہ پڑھنا انہیں خشوع آپ دے حضور نے فرمایا کی سمجھتے ہو اے صحابہ ایک
تجھے تھکی ہو تو تجھے جمعہ نہیں پڑھا سکتا. رات صبح ذکر آتا اللہ کی قسم ہے میرے کملی والے فرمایا انی رعا رکوعکم و خشوعکم. آئے تارے رکوع بھی جاننا ماں کہ تارے دلان بھی جاننا کہ دل میں کنی کا اللہ کی خشیت کنی کا خشیت ہے. یاد ہے جنہا نبی مسلم کے قدروں کے پیچھے مرسولیت دلانوں پہ جاتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. او قبلیاں یہ نبی نماز پڑھا دیا اپنے امتیوں کے دل کے خیالات کو واقعی ہے اور نبیوں کے جسم کو نہیں آتا اپنی امتی میں. سبحان اللہ دنیا کیا شان کیا شان تیریاں کیا شان تیریاں کیا شان تیریاں کیا. اور یہی نصیحت نے نا کہ لوگوں اور نبی والے کام کرنا اگر دھیان نہ کریا کرو نبی کی بڑی شان ہو. اللہ اعلیٰ سے بڑی میں مدد کرنا چاہنا ہوں. آلہ فرمائے کسی کی سمجھو کہ اللہ کی ساری طاقت ہوں شان ہے. اللہ کی ساری طاقت شان ہے. انسان ہے اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے ارے ایمان یہ کہتا ہے نبی جان ہے. سبحان اللہ. حضرات گرامی امام ربانی سیدنا مجدد فسادی شیخ سید احمد بروکی سلامتی رحمت اللہ تعالی سلامہ اور سے مبارک جامع نقشبندیہ مبارک اور لاغیہ کے شروع 11 بجے کا اثر تک رہے گا. یہ نہ حضرات کو ٹائم اور جمعہ پاک کو تشکیل لے جائیے نہ لنگر کھائیے نہ علماء نے کعبہ سنیوں نہ ناشی سنیوں. اللہ تعالیٰ ہم پہنگا و زندہ رکھے وما علینا الا البلاغ المبین.